السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے ویورز جیسے کہ آپ سب لوگوں نے میری انٹروڈکشن والی ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے یوٹیوب سے چیلنج کیا ہے کہ میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسی سیریز لے کے آؤں گی جو ان کو 100% تک مارکس لائے گی، چاہے آپ ٹاپرز ہیں، ایوریج ہیں، ویک اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر آپ سال کے اینڈ میں بھی پریپریشن کر رہے ہیں، اگر آپ کافی ویک اسٹوڈنٹ ہیں، تب بھی آپ کے 70 to 80% مارکس آ سکتے ہیں جسٹ میری اس سیریز کو دیکھ کے، جو میں یوٹیوب پر لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں جسٹ انہی کو دیکھ کے۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ ان لیکچرز کو غور سے سنیے گا اور جو ہے نا میری اس سیریز کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ میں نے اس میں بہت محنت کی آپ لوگوں کے لیے اور بڑی آسان الفاظ میں میں نے مشکل باتوں کو بھی ایکسپلین کیا ہے۔ تو آج ہم اس سیریز میں فزکس کا چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ چیپٹر نمبر 1 ہے فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس۔ ہم اس چیپٹر میں فزیکل کوانٹیٹیز اور اس کی میئرمنٹس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں سٹارٹ میں پہلے پیج پہ انہوں نے کچھ لرننگ آؤٹ کمس دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم اس سے کیا سیکھیں گے۔ تو کیونکہ اس چیپٹر کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو چیپٹر سے ہی آپ کی سارے لرننگ آؤٹ کمس جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے ویسے کوئی لانگ شارٹ MCQs وغیرہ نہیں آتا، تو اس کو جو ہے نا فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پیراگراف ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور میں آپ کو ویورز کیا بتاؤں گی، ہر چیپٹر کے ہر لیکچر کے جو ہے نا ساتھ کے ساتھ MCQs لانگ شارٹ ایوری تھنگ کور کرواؤں گی۔ تو آپ میری ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کا بہت فائدہ ہو۔ تو ویورز اس کا یہاں پہ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے۔ انٹروڈکشن میں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے، فزیکل ورلڈ اینڈ سائنس، کہ ہم ایک فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، فزیکل دنیا میں رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کہ سورج ہو گیا، ستارے ہو گئے، چاند ہے، سمندر ہے، پودے ہیں یا ہوائیں ہیں، بارش ہے۔ یہ انسان کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، یہ جو انسان کی یعنی اس کی جو سوچ ہے نا، اس میں ایک مزید تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کیا ریالٹی ہے۔ تو اس تجسس کی وجہ سے لوگوں نے ریسرچ اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کی کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس وہ فیلڈ ہے جہاں ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمپل لفظ میں سائنس جو ہے نا دنیا کو سمجھنے کا علم، اس کو آبزرویشن کرنے کا، اس پر ایکسپیریمنٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سائنس اور زندگی کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں۔ سائنس اور زندگی، ہماری زندگی کی ہر ایک جو چیز ہے نا اس کا لنکڈ ہے سائنس کے ساتھ، وہ سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جو نئی ڈسکوریز آتی ہیں، جو نئی دریافت آتی ہیں سائنٹسٹ نے جو کی ہوتی ہیں، وہ ہماری ڈیلی لائف کو مزید بہتر بناتی ہیں۔ کیونکہ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس، تو میئرمنٹس کیوں ضروری ہیں؟ جب ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو صحیح سے میئر کیا جائے، کیونکہ اگر صرف میئرمنٹ اگر غلط ہو جائے نا تو ریزلٹ بھی غلط نکلتے ہیں۔ بایو میں تو آپ لوگ یہ چیز پڑھ رہے ہوں گے نا کہ میئرمنٹس اگر غلط ہو جائے نا تو ریزلٹ بھی غلط نکلتے ہیں، نتیجے غلط نکلتے ہیں۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز اور میئرمنٹس مطلب یہ چیز ہے کہ سائنٹسٹ ہمیشہ سے فزیکل کوانٹیٹیز میں انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میئرمنٹس ہوتی ہیں نا اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں تاکہ ان کو مزید بہتر جو ہے نا ریزلٹ مل سکے۔ تو یہاں پہ ایک پہلا آپ کا ٹاپک ہے فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو یہ آپ کا کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بڑے آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم فزکس کے بہت امپورٹنٹ اور بیسک ٹاپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں، فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز۔ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ پوری فزکس سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فزکس میں جگہ جگہ فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز کا ہے تذکرہ ہوگا، تو آپ اس کو غور سے سنیے۔ ہماری جو ڈیلی لائف ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ لو، فیئر مطلب بیوٹی، وزڈم، لینتھ، ٹائم، ٹمپریچر مطلب پیار محبت ہو گیا، یا پھر کسی چیز سے ڈرنا، خوبصورتی، ایک ذہانت ہو گئی، یا پھر کسی چیز کی لمبائی، ٹائم ہو گیا، یا پھر ٹمپریچر۔ لیکن ان میں سے کچھ چیزیں میئر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں میئر نہیں ہوتی، اسی لیے کوانٹیٹیز کو دو جو ہے نا ٹائپس دی گئی ہیں، ایک فزیکل کوانٹیٹی اور دوسری نان فزیکل کوانٹیٹی۔ اسٹوڈینٹس فزیکل کوانٹیٹی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ فزیکل کوانٹیٹی وہ ہوتی ہیں جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں، ان کا نمبر ہوتا ہے، یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فزیکل کوانٹیٹی وہ ہوتی ہیں جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں، سمپل میننگ جو چیز ہم ناپ کر سکیں جس چیز کا، جیسا کہ لینتھ کو ہم میئر کر سکتے ہیں، ہم اس کو میئر اس کا ناپ کر سکتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا، ٹائم کو جو ہے نا ہم
سیکنڈس وغیرہ کی صورت میں ہم اس کو جو ہے نا میئر کر سکتے ہیں. ٹائم کو کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ سیکنڈ میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں اتنے سیکنڈس ہوتے ہیں. میس ہو گیا یعنی کوئی وزن ہوتا ہے, ہم اس وزن کو کلو گرام وغیرہ کی صورت میں جو ہے نا میئر کر سکتے ہیں. ٹمپریچر ہو گیا, ہم ٹمپریچر کو میئر کر سکتے ہیں, ہم ڈگری سینٹی گریڈ کی صورت میں ٹمپریچر کو میئر کر سکتے ہیں. ایگزامپل سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ 3 میٹر, اگر کوئی ایگزامپل ہے نا 3 میٹر کی, یہاں 3 جو ہے نا یہ نمبر ہے اور میٹر اس کا یونٹ ہے. کیا ہے ویورز؟ 3 اس کا نمبر ہے اور میٹر جو ہے نا وہ اس کا یونٹ ہے. یعنی ہر فزیکل کوانٹٹی میں نمبر اور یونٹ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. نمبر اور یونٹ دونوں مل کر فزیکل کوانٹٹی کے اندر کام کرتے ہیں. اور جو نان فزیکل کوانٹٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس, نان فزیکل کوانٹٹیز وہ ہوتی ہیں جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے. ان کے لیے کوئی میئرنگ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا, کوئی یونٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ویورز, میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتی ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل لو, فیئر, بیوٹی, وزڈم, کہ پیار محبت ہے نا, ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے, ہم جسٹ اس کو فیل کر سکتے ہیں. فیئر یعنی کسی چیز سے ڈرنا, ہم جو ہے نا صرف محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کس چیز سے ڈر رہے ہیں, کس چیز سے, اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. کسی چیز کی اگر خوبصورتی ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو کوانٹٹی میں میئر نہیں کر سکتے. اس طرح سے ذہانت بھی, تو ان چیزوں کو میئر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آتی ہیں نان فزیکل کوانٹٹی میں. پھر اسی طرح سے ویورز جیسے لو, فیئر, ہیپینس, ان چیزوں کا کوئی فکسڈ یونٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ویورز, لیکن سائنٹسٹ اور سائیکولوجسٹ جو ہے نا ان کی سروے کرتے ہیں, مطلب ان کو آبزرویشن کی ہیلپ سے جو ہے نا ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ پرسیپشن کا لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے ویورز, پرسیپشن کا یہاں پہ ایک لفظ ہے وہ یوز ہوا ہے. پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے یا فیل کرنے کا اپنا طریقہ. تو نان فزیکل کوانٹٹیز میں ہم پرسیپشن کرتے ہیں, ہم اس کو فیل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہر انسان ایک ہی سچویشن کو ڈفرینٹ وے میں سمجھتا ہے. اگر آپ کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں نا, 30 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی سبجیکٹ پہ جو ہے نا کہ کوئی مضمون لکھنے کے لیے دے دیا جائے تو سب کی لائنیں ڈفرینٹ ہوں گی. یہ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا ہر سچویشن کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتا ہے, سب کا ذہن مختلف ہے. تو اسی طرح سے اگزامپل لے لیں ہم کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ایگزام آسان لگتا ہے, کسی کو مشکل لگتا ہے, کسی کو فزکس آسان لگتی ہے تو کسی کو مشکل لگتی ہے. کیا ہے ان کا پرسیپشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. انٹرپریٹیشن کا یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے ویورز. انٹرپریٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو میننگ کے ساتھ ایکسپلین کرنا, اس کو سمجھنا. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن ہے, اگر کوئی بندہ ہے وہ چپ بیٹھا ہو تو ایک انسان سمجھے گا کہ وہ سیڈ ہے اور دوسرا انسان سمجھے گا کہ وہ ٹائرڈ ہے. دو انسان ہیں, دونوں کے جو ہے نا الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے, دونوں کے الگ الگ پرسیپشن ہے. یعنی ڈفرینٹ پیپل جو ہے نا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے ویورز, اسی طرح جو نان فزیکل کوانٹٹیز ہوتی ہیں نا ان کو سمجھنے کے لیے نا کہ کچھ کنڈیشنز یا رولز سیٹ کر دیا جاتے ہیں, کچھ اصول بنا دیے جاتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک سروے کیا جائے, اس میں کیا کیا جائے 1 سے 10 تک جو ہے نا ایک ہیپینس, ایک خوشحالی کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ پوچھا جائے. تو یہ کیا ہے؟ پری ڈیٹرمائنڈ کرائٹیریا ہے. مطلب کہ پری ڈیٹرمائنڈ کرائٹیریا میں مطلب کہ کسی چیز کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ پہلے سے ہی فکس کر دیا جاتا ہے, تو اس چیز کو کہتے ہیں پری ڈیٹرمائنڈ کرائٹیریا. پھر انڈیسائز کیا جاتا ہے, مطلب کہ کسی چیز کو شو کرنے والے جو ہے نا انڈیکیٹرز یا اسکیلز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں. ایگزامپل لے لیں سٹریس انڈیکس, ہیپینس انڈیکس. یہ ڈائریکٹ کسی ایگزیکٹ میئرمنٹ سے کام نہیں کرتے, یہ جسٹ ایک آئیڈیا, ایک خیال دے دیتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا اسٹریس کا لیول اتنا ہو سکتا ہے. ان کے لیے پراپر کوئی اسکیل نہیں ہوتا, کوئی فزیکل اسکیل نہیں ہوتا, یہ جسٹ ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں. تو پھر سروے ٹیکنکس ویورز وہ میتھڈ ہوتا ہے جن کی ہیلپ سے لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل کسی سے کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو انٹرویو دینا ہے, ان ٹیکنیکس کی ہیلپ سے نا کیا کرتے ہیں کہ انسان کی فیلنگز اور اس کا بیہیویئر جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہوتی ہیں سروے ٹیکنیکس. ٹھیک ہے ویورز, یہ ہو گئی نان فزیکل کوانٹٹیز. امید ہے آپ لوگوں کو فزیکل اور نان فزیکل کوانٹٹیز میں جو ہے نا فرق سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کے بعد ویورز یہاں پہ جو ہے نا ایک ٹیبل دی گئی ہے فزیکل کوانٹٹی اور نان فزیکل کوانٹٹی کا جو ڈفرینس بتا رہی ہے ایک شارٹ سا. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ فیچرز دیے ہوئے ہیں کہ وہ فزیکل کوانٹٹی میں ہوتے ہیں یا نہیں اور نان فزیکل کوانٹٹی میں ہوتے ہیں یا نہیں. تو میئرمنٹس جو ہوتی ہیں نا یہ فزیکل کوانٹٹی میں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یس. اور نان فزیکل کوانٹٹی میں نہیں ہوتی تو ہم لکھیں گے نو. انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ فزیکل کوانٹٹی میں یوزڈ ہوتے ہیں یا نہیں. فزیکل کوانٹٹی میں انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں, جیسا کہ لینتھ میئر کرنے کی جو کچھ آلات وغیرہ ہوتے ہیں, یا پھر ٹائم میئر کرنے کا جو
प्रोसेस होता है, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इस तरह से टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि इनको एग्जैक्ट मेजर ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि लव, फेयर, हैप्पीनेस। मैं फिर से वही वाली बातें रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज में भी होती हैं, यूनिट भी होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले, इसमें 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है उसका मीटर। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना उसका कोई यूनिट होता है, जैसा कि फेयर, इसको इसको हम, इसका ना ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इसका कोई यूनिट है, ये तो जस्ट एक वो है ना, एक फीलिंग है। फिर इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स का मतलब, तो यहाँ पे जो है ना जो आपने पढ़ा है उसके बस एक दो एग्जांपल दे दें कि फिजिकल क्वांटिटी में हम मीटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह से नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो होती है फेयर, लव वगैरह। तो आज का जो आपका टॉपिक है ना, ये वैसे लॉन्ग के लिहाज से भी आप देखिएगा, लेकिन फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक साइड पे बॉक्स दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस। तो व्यूवर्स, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना उसके अंदर डायमेंशंस नहीं होती। तो व्यूवर्स ये देख लेते हैं डायमेंशंस कहते किसको हैं, यानी कि किसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना उसकी टाइप को मेजर करना, उसकी नेचर को जो है ना शो करना डायमेंशन कहलाता है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन होती है या नहीं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में व्यूवर्स डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि डायमेंशंस उन क्वांटिटी की होती है जिनको मेजर किया जा सके, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। ठीक है व्यूवर्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है नो। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी की जो डिफाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो साइड बॉक्स है, कोई जो एक क्विज बना के दिया हुआ है, तो ये जो है ना क्विज आप देख लीजिएगा, ये जो है ना एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आप अपने बुक पे लिख दें इसके आगे नो। ठीक है, इसका आंसर है नो, कि फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो ये शॉर्ट के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद। यहाँ से आपका शॉर्ट जो है ना पक्का आ सकता है, डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी का। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों वगैरह के साथ मेरे ये जो चैनल है लाजमी शेयर करें ताकि सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।